السلام علیکم دوستو، عزیز بھائیو، اس ویڈیو میں ہم پبلو اسکوبر کے بارے میں باتیں کریں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پبلو اسکوبر کولمبیا میں پیدا ہوئے۔ پبلو اسکوبر 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا میں پیدا ہوئے اور اس کا موت بھی 2 دسمبر 1993 کو کولمبیا میں ہوا تھا۔ پبلو اسکوبر رینجریو میڈیلین میں پلے بڑھے۔ میڈیلین کے یونیورسٹیز میں مختصر طور پر تعلیم حاصل کی، لیکن گریجویشن کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بجائے اس نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے، غیر قانونی سگریٹ اور جعلی لاٹری ٹکٹ فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ موٹر گاڑیوں کی چوری میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1970 کی دہائی کے اول میں اس نے منشیات کے مختلف اسمگلروں کے لیے کام کرنا شروع کیا، جو اکثر لوگوں کو اغوا کر کے تاوان کے لیے پکڑتے تھے۔ 1976 میں پبلو اسکوبر نے کارٹیل کی بنیاد رکھی، جو پاؤڈر کوکین تقسیم کرتی تھی، اور آخر کار امریکہ تک اسمگلنگ کے پہلے راستے بنائے گئے۔ پبلو اسکوبر نے امریکہ میں کوکین کی غیر معمولی مانگ پیدا کر دی، اور 1980 کی دہائی تک اندازہ لگایا گیا کہ اسکوبر نے کولمبیا سے ملک میں ماہانہ 70 سے 80 ٹن کوکین کی ترسیل کی قیادت دی۔ اس کے نتیجے میں وہ تیزی سے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا۔ ایک طرف تو پبلو اسکوبر ایک خطرناک اور ظالم انسان تھا، لیکن دوسری طرف وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ پبلو اسکوبر نے اپنے مجرمانہ کیریئر کا آغاز 1966 میں کیا۔ اسکوبر کے بارے میں افواہ ہے کہ اس نے اپنے مجرمانہ کیریئر کا آغاز اپنے گینگ کے ساتھ مقبروں کے پتھروں کو چوری کرنے اور انہیں دوبارہ فروخت کرنے سے کیا تھا، حالانکہ اس کا سب سے زیادہ ممکنہ طور پر پہلا جرم اسٹریٹ فراڈ تھا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد پبلو اسکوبر نے کار چوری کرنے والے گروپوں میں شامل ہونا شروع کر دیا، اور 20 سال کی عمر میں پہلے ہی کار چوروں کے لیے ایک گھریلو نام تھا۔ پبلو اسکوبر نے اور اس کے گینگ نے کاریں چوری کیے اور ان کے پرزے بیچنے کے لیے ان کو توڑ دیا، اور اسی کے ذریعے پبلو اسکوبر نے اور اس کے دوستوں نے بہت سارا رقم جمع کر دیا۔ پبلو اسکوبر بظاہر اپنی 20ویں سالگرہ سے پہلے کئی مہینوں تک میڈیلین جیل میں بیٹھا رہا۔ پبلو اسکوبر جلد ہی پرتشدد جرائم میں ملوث ہو گیا۔ اس نے مجرموں کو ان کے لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے ملازمت دی جو اس کے قرض دار تھے اور تاوان کا مطالبہ کرتے تھے۔ بعض اوقات پبلو اسکوبر کو تاوان ملنے پر بھی ٹکٹ پاڑ دیتے تھے۔ اس کا سب سے مشہور اغوا کا شکار تاجر ڈیاگو تھا۔ وہ شخص پبلو اسکوبر نے 1971 کے موسم گرما میں اغوا کر کے بالآخر قتل کر دیا گیا۔ جس شخص پبلو اسکوبر نے قتل کر دیا، اس کے خاندان سے پبلو اسکوبر نے بہت سارے پیسے مانگ لیے۔ اس کے نتیجے میں پبلو اسکوبر کے ساتھ بہت سارا پیسہ جمع ہوا۔ ایک طرف تو پبلو اسکوبر ایسا انسان تھا، لیکن دوسری طرف اگر ہم جائیں تو پبلو اسکوبر نے اپنا مال غریبوں میں بھی تقسیم کیا تھا۔ پبلو اسکوبر نے بجلی کی لائنیں، فٹ بال کے لیے میدان بنانے میں مدد کی۔ اس نے بے گھر افراد کے لیے ہاؤسنگ کمپلیکس بھی بنائے۔ پبلو اسکوبر نے 1970 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھا اور کولمبیا کی لبرل پارٹی کے قیام میں حصہ لیا اور اس کی حمایت کی۔ آخر کار 1982 میں وہ کامیابی کے ساتھ کولمبیا کی کانگریس میں داخل ہوئے۔ اگرچہ وہ صرف ایک متبادل ہے، اسے خود بخود پارلیمانی استثناء اور کولمبیا کے قانون کے تحت سفارتی پاسپورٹ کا حق مل جاتا ہے۔ اسی وقت پبلو اسکوبر آہستہ آہستہ ایک عوامی شخصیت بنتا جا رہا تھا، اور اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے وہ شمال مشرقی کولمبیا کا رابن بڈ پیسا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آخر کار پبلو اسکوبر 1993 میں پولیس کے مقابلے میں مر گیا۔